نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه المسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب صدر ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، آؤ نکاح کو آسان بنائیں، یہ موضوع بڑا سخت ہے اور خاص کر کے ہمارے معاشرے کے لیے، اور اس پر بھی سدھارتھ نگر کے لیے اور سدھارتھ نگر میں پھر اہل حدیثوں کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ کی ذات سے تو میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میری تقریر کو سننے کے بعد تیرے بندے تجھ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ شاید میری بات سن کر مسجد چھوڑ کر چلے جائیں گے یا مجھے برا بھلا کہیں گے۔ بہرحال جو آپ کی مرضی وہ آپ کیجیے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بڑے مختصر انداز میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ انسان جب اللہ رب العالمین نے مرد کو بنایا تو اس کے سکون کے لیے اس کے جوڑے کو بنایا۔ یہ بات جان لو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو سب سے پہلے ماں باپ کا رشتہ بناتا، وہ چاہتا تو بھائی بہن کا رشتہ بناتا، وہ چاہتا تو بیٹی اور باپ کا رشتہ بناتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دنیا چلانا بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے، یہ دنیا اس کی، لیکن اس نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اس مقدس رشتے کو بنایا جس کو میاں اور بیوی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ بات جان لو کہ جب سے مذہب اسلام آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک یہ رشتے ایسے ہی چلتے رہے۔ اب میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے نکاح کیسے کیا، پھر اس کے بعد میرے محبوب اور میرے محبوب کے جانشاروں نے نکاح کیسے کیا وہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ پھر تیسری چیز کہ اس زمانے میں، اس دور میں ہم مسلمانوں نے، ہر قوم نے ایک گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ رب العالمین نے دی۔ قوم لوط ایک عظیم گناہ کی، اس کو ایک سزا دی گئی۔ قوم عاد نے ایک بڑا گناہ کیا، اس کو سزا دی گئی۔ قوم سمود نے بڑا گناہ کیا، ان کو سزا دی گئی۔ ایسے ہی دنیا کی بہت ساری قوموں نے الگ الگ گناہ کیے، اور امت محمدیہ نے کیا گناہ کیا جانتے ہو؟ اس نے میرے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں میاں بیوی تھے، دونوں اس روئے زمین پر بھیجے گئے کسی غلطی اور کسی گناہ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے رب کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہا: ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے پروردگار عالم ہم نے ظلم کیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی نے ظلم کیا ہے۔ آج کی طرح نہیں کہ کسی نے پکڑا کسی غلطی کے بدلے میں تو کہہ دیا شوہر نے کہ نہیں بیوی نے کیا ہے، میں اس میں نہیں تھا، بیوی نے شوہر پر الزام ڈال دیا۔ ایسا معاملہ نہیں تھا، محبت کا معاملہ تھا۔ کیونکہ ان کے رشتے میں اخلاص تھا، محبت تھی، ان کے اس میں دینداری تھی۔ لیکن آج ہمارا حال اس سے الگ ہے۔ اور آگے چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اماں سارہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ ایک بادشاہ کو بتلایا گیا کہ ایک شخص جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت دوشیزہ ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ ڈالنی چاہی، مرغی آئی، زمین پر گر پڑے، دوبارہ دعا کے بعد صحیح ہوئے، پھر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اماں سارہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بادشاہ کے پاس سے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا محبوب کھڑا اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے اپنی بیوی کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ شوہر ہوتا ہے، اس کا نام ہے رشتہ۔ آگے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اپنی بیوی کو کہا میری بیوی یہیں رکو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، وہاں آگ ہے لے کر آتا ہوں۔ بیوی کی یہ محبت کہ اس کو تکلیف دینے کے خیال سے اس کو پہاڑ پر لے جانا گوارا نہیں کیا، اپنی بیوی کو کہا وہیں رکی رہو۔ یہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کیسے آتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر کیا میں نے، اپنے سسر کے پاس گئے، جب انہوں نے نکاح کی بات کی تو کہا چند سال تک میرے یہاں آپ اجرت پر رہیں گے، یہ مہر ہے۔ انہوں نے اپنا سال پورا کیا، اس کے بعد اور کچھ دے آئے اپنے سسر کو، یعنی کچھ سال اور اپنے سسر کے یہاں محنت کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، نکاح بڑی سادگی سے اور بڑی محبت تھی۔ اس کے بعد میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نکاح کیے۔ کوئی بتلا سکتا ہے کہ کسی نکاح میں وہ رسم و رواج تھے جو آج ہمارے بیچ میں، وہ ظلم تھا جو آج ہم کرتے ہیں؟ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں نکاح کیسا تھا۔ ایک صحابی آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جھکا لیتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کچھ ہے تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا جا کر دیکھ لے، لوہے کی انگوٹھی ہوگی وہی لے آ، بیوی کو دے دے۔ کیا یہ کہا کہ اے میرے محبوب پہلے دیکھو کہ لڑکی کا باپ کیسا ہے، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، مالدار ہے یا نہیں ہے، مجھے کچھ دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سرنڈر ہو گئے۔ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سورہ یاد ہے وہی سکھلا دینا، یہ مہر ہے۔ ایک اور صحابی، مدینہ کے غریب صحابی، ان کا رشتہ انصار کے خوبصورت اور مالدار گھرانے میں ان کا رشتہ گیا، وہ خود لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جا کر کہو کہ میں نے رشتہ بھیجا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ باپ خاموش رہے۔ ماں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کہا اگر دنیا کا آخری انسان بھی ہے بچے تو بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ کیوں؟ غریب ہے، کالا کلوٹا ہے، ہائٹ کم ہے۔ ایک بچی جس سے نکاح ہونا تھا وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سنتی ہے اور کہتی ہے اپنے والد سے اے میرے والد کون آئے تھے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا لیکن وہ لڑکا آپ کا مد مقابل نہیں۔ کہا میرے ابا پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے۔
اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی، آپ اگر ان کے حکم کو ٹھکرا دیں گے تو آپ یہ سوچ لو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ نکاح کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور دعا دی۔ کیا دعا دی؟ کہ اللہ اس کی غریبی کو ختم کر دے، اے پروردگار عالم اسے کبھی غریبی کا منہ نہیں دیکھنے دینا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں چند سال کے بعد انصاری خاندان میں، انصاری گھرانوں میں سب سے مالدار گھرانہ تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غریب صحابی، امیر صحابی کی بات کرتا ہوں، جانتے ہو ایک نام، مشہور نام، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی سنا ہے؟ سنا ہوگا۔ بہت مالدار تھے، اونٹوں پہ لدا ہوا راشن اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، گھروں میں تھیلی باندھ کر رکھتے تھے، کوئی مانگنے والا آتا تو سونے کے سکے درہم و دینار انہیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی ایک شادیاں کی انہوں نے مدینہ میں، اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم کسی ایک عالم سے تم یہ ثابت کرا دو کہ میرے نبی کے صحابہ نے ویسا گناہ کیا ہے جیسا گناہ آج کا معاشرہ کرتا ہے۔ میں اہل حدیثوں کا فرزند ہونے کے ناطے اس بات کا اعلان کروں گا کہ آج کے بعد سے شادیوں میں گناہ کرنا جائز ہے۔ ایک شادی نہیں کی، دو شادی نہیں کی، کئی شادیاں کی ہیں۔ دکھلا دو کہ کسی بھی لڑکی کے گھر والوں سے کچھ مطالبہ کیا یا وہ رسمیں کی ہو جو رسم آج ہم پوری دنیا کے سامنے بطور فخر کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مالدار کہتے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری مالداری میرے عبد الرحمن ابن عوف کی چوٹی کے نیچے، تمہاری مالداری، تمہارا پیسہ، تمہارا غرور عثمان ذو النورین کی چوٹیوں کے نیچے، تم مالدار کہتے ہو اپنے آپ کو۔ اور آگے چلو، اس زمانے کی بات کرتا ہوں۔ آج ہمارا جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا کہ اگر کوئی رشتہ بھیجے تمہارے پاس، تم اس کے اخلاق اور دین سے راضی ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایک عظیم فساد زمین میں برپا ہوگا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بڑی وجہ بتلاتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں نکاح اور شادی بیاہ کا کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں، ہم جب نکاح کے لیے کسی لڑکی کے گھر پیغام بھجواتے ہیں یا کسی لڑکی والے کا پیغام ہمارے بیٹے کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا معاملہ، پھر دیکھتے ہیں لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ اب لڑکی پسند آ گئی، اب یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے ہمارے گھر سے کچھ لوگ تیار ہو کر 10 20 50 چوروں اور ڈاکوؤں کی ٹیم لے کر لڑکی والے کے گھر لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور اس میں تو اللہ رب العالمین مردوں پر رحم کرے، یہ تو مان بھی جاتے ہیں باتوں کو، لیکن اے عورتوں کی جماعت تم غور سے سنو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے زیادہ حساب لینے والا ہے اور تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ اسی لیے میرے محبوب نے کہا تھا یا معاشر النساء تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ تم جہنم میں زیادہ ہو۔ اس کی وجہ آگے بیان کروں گا کیوں میرے محبوب نے یہ بات کہی تھی۔ عورتیں اپنے جب شوہر کہتا نہیں 2 4 لوگ جائیں لے کھائیں، انگوٹھی پہنا چلے آئیں گے، تب ان کا جلوہ شروع ہوتا ہے۔ منے ایسے چلا جائیں، ہمارے داماد ہیں اور ہمارے بٹیوا ہی، ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں سب ہی ہیں، لڑکی دیکھے جائے گا کنو بات ہے۔ لڑکی دیکھنے کا جو مذہب اسلام میں طریقہ ہے صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے،
لیکن ہمارے یہاں پورا خاندان جائے گا اٹھ کر. اس کے بعد جب وہاں پہنچیں گے، کھانا کھا لیں گے، گھر سے نکلنے لگیں گے، تو لڑکی کا مجبور باپ لفافے بنا کر رکھے گا. لڑکے کو 10,000، لڑکے کے باپ کو 20,000، لڑکی کی ماں کو 20,000، لڑکے کے بہنوئی کو 10,000، لڑکی کی بہن کو 10,000، لڑکی کی بھابھی کو 10,000. میں تم سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ لفافہ لیا ہے اور چپکے سے اپنی جیب میں رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، خدا کی قسم میرے علم کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اس تعلق سے، میرے علم کے مطابق یہ گناہ ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اپنی جیب میں رکھا ہے آگ ان کی جیب میں ڈال دے گا. تمہیں لوٹانا پڑے گا، چاہے اس روئے زمین پر لوٹاؤ، چاہے اللہ کے ہاں اس کے میدان حشر میں لوٹاؤ، یہ پیسہ لوٹانا پڑے گا. یہ گناہ ہے، حرام ہے. میرے رب نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تمہیں اجازت نہیں ہے کسی کا مال حرام طریقے سے لے لو. تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور اہل حدیث کہتے ہو. تم نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی نہیں مانتا. ایک صحابی سے ثابت کرو. میں الحمدللہ خود تاجر ہوں اور جس گھر میں نکاح کیا ہوں تاجروں کا گھر ہے، بہت مال ہے. تم ثابت کرو، تمہاری بات کو دلیل بنا کر ان سے پیسہ مانگوں گا. اور اگر غلط ہے تو وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا. اس کے آگے چلو. اس کے بعد جب دیکھنے کی بات ہو جاتی ہے پھر منگنی کرنے کا رسم ہوتا ہے کہ منگنی کی جائے. پھر منگنی میں 50 کلو مٹھائی اور سیب سنترا یہاں سے، 25-50 کلو وہاں سے. کس نے سکھلایا مسلمانوں تمہیں منگنی کرنے کا یہ طریقہ یا کوئی بھی طریقہ منگنی کرنے کا؟ کس نے سکھلایا تمہیں؟ تم مسلمان ہو، کس نے سکھلایا مجھے بھی بتلاؤ. میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ دین جس دین میں منگنے کی اجازت ہو. تم نے میرے محبوب کو بدنام کیا، اس کے دین کو بدنام کیا ہے. تم نے مذہب اسلام کو بدنام کیا. تم فقیر ہو کر تم مالداری کا ناٹک کرتے ہو. اور آگے چلو. منگنی وقت بہت کم ہے. منگنی ہو گئی. اس کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج اہل حدیث کے گھرانوں میں ہلدی کی رسم کی جاتی ہے. اے عورتوں کی جماعت غور سے سننا، اگر تمہاری بیٹیوں نے، تمہاری گھر کی عورتوں نے یہ رسم و رواج کیا ہے، اللہ کی قسم جو بوڑھی عورت ہے اسے اللہ کی ہاں جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ جو گھر کا مالک ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو پکڑے گا. اپنے بچوں کو سمجھایا کیوں نہیں، سنبھالا کیوں نہیں. پھر ہلدی کی رسم ہو جاتی ہے، پھر مہندی کی رسم ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہلدی مہندی کی رسم ہو جاتی ہے اس کے بعد اصل کام چالو ہوتا ہے. پھر لڑکے کا باپ جو رشتہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے باؤ ان سے کہہ دیو کم سے کم 20 لاکھ روپیہ لاگی. 20 لاکھ دیے پری، نہیں تو دوسرا رشتہ آوارہ کا منع کہہ دی ہے. اب وہ لڑکی کا باپ مجبور اب کیا کرے گا؟ کہیں نہ کہیں سے قرضہ لائے گا نا 20 لاکھ روپیہ دینے کے لیے. اور اس پر لڑکے کی ماں کا کہ جب ہم آئیں گے تو اچھے سے ہمارا انتظام کرنا، کھانے میں کیا کیا رہے گا. ثابت کر پاؤ گے کہیں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کتنا کھانا بنایا تھا؟ سنو، تم چھوہارا لے کر جاتے ہو نا نکاح میں، وہ بھی لڑکے کے ذمے ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے جوانوں کی جماعت، جس کے اندر قوت مردانگی ہوگی وہ مرد ہوگا کہ اپنی بیوی کو چلا کھلا سکے وہی نکاح کرے گا. جس میں چلانے کھلانے کی طاقت نہیں ہوگی نا فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، وہ بھیک نہیں مانگے، اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اور تمہیں بتلاؤں، تم کہتے ہو مانتے ہو اللہ نے کس کو ذمہ دار بنایا؟ وہ لڑکی، وہ بچی جو تمہارے گھر آ رہی ہے وہ ذمہ دار ہے. الرجال قوامون علی النساء.
مرد حاکم ہے عورتوں پر. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے لیے گاڑی کا انتظام کرے گا. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے گا. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے فریج واشنگ مشین کا انتظام کرے گا. عورت کی ذمہ داری نہیں. اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، شرم نہیں آتی ہے عورت کے لائے ہوئے بیڈ پر سوتے ہو؟ اگر تم نے اپنی شادیوں میں گاڑیاں لی ہیں تمہیں لوٹانی پڑے گی. بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، تمہارے بوڑھے باپوں نے ضد کر کے پیسہ لیا ہے، تمہیں کما کر بھرنا پڑے گا. یا اپنے والدین کو منع کرو کہ یہ گناہ ہے، یا تو تم ثابت کرواؤ علماء سے کہ پیسہ لیا جا سکتا ہے، گاڑی لی جا سکتی ہے، گھر لیا جا سکتا ہے. نہیں تو تم پھر اہل حدیث کیسے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، خدا کی قسم رونے کا مقام. ہم وہ جماعت جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا منہج سلف کا منہج ہے. جاؤ صحابہ کی جماعت سے، تابعین کی جماعت سے، تبع تابعین کی جماعت سے، ائمہ کی جماعت سے، محدثین کی جماعت سے اور نیک لوگوں کی جماعت سے ایک بات لا کر دکھلاؤ. میں حدیث کی بات نہیں کرتا، ایک واقعہ لا کر دکھلاؤ کہ انہوں نے لڑکی والوں کے گھر جا کر بارات لے کر اس کا کھانا کھایا ہو، یا ان سے پیسہ لیا ہو، یا گاڑیاں لی ہو. ایک چیز ثابت کرو. خدا کی قسم میں اعلان کروں گا یہ جائز ہے، ورنہ یہ حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا. اہل حدیثوں تم مرتکب ہو حرام چیزوں کے. تم کہتے ہو نا کہ آج بیٹا میری عزت نہیں کرتا، بہو اس کو بہکا لیتی ہے. بہو نہیں بہکاتی، اللہ بہکانے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ تمہیں بڑھاپے میں وہ اذیت ملے جس کے تم حقدار ہو. تم نے مذہب اسلام کو کیا سمجھ رکھا؟ یہ تمہارا دین نہیں، یہ میرے محبوب کا دین ہے. جیسے اترا ہے ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا. اپنی مرضی سے مذہب اسلام کو بدل دو گے. اور آگے چلو. پھر جب بارات جاتی ہے، بارات میں بتاتے ہیں فون کر کے 100 لوگ آوا جائے، 200 لوگ آوا جائے. جیپ یہاں کا معاملہ، جیپ ایک ساتھ 50 جیپ باندھ دیتے ہیں. جیپ کے اندر کوئی نہیں. کیوں؟ جلوہ دکھانا. پھر اللہ تمہارا جلوہ دیکھے گا. کس گناہ میں ملوث ہو حدیثوں؟ تم جانتے ہو تمہارے پاس ایک بڑا کالج، اتنے اہل حدیث ہو، اتنے مالدار ہو، خدا کی قسم تم سے زیادہ پیسہ شاید کسی کے پاس. تمہارے پاس نہ ایک اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ایسا بڑا مدرسہ ہے جو پوری جماعت کا ہو، جس میں عصری تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو. کیوں؟ وہ قوم جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، آج حکومت نے کہا کہ اس ہندوستان کی زمین پر سب سے ان پڑھ قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی ہے. اس قوم کی بات کرتے ہو جس کے بچے 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن جایا کرتے تھے، جس کے بچے 20-22 سال کی عمر میں قاصد القضات کے عہدے پر فائز رہتے تھے، جس کا قانون پوری دنیا فالو کرتی ہے. اس قوم کے بچوں کو ان پڑھ کہتا ہوں. حق ہے ان کو ان پڑھ کہنے کا، کیونکہ ہم نے اپنے حلال پیسوں کو حرام جگہوں پر استعمال کیا اور اپنے پیسوں کو ضائع کیا. ہم نے اپنے نکاح کو مشکل کیا ہے. اور مسلمانوں، یہ جو زنا آسان ہوا اس کے ذمہ دار تم ہو. وہ لوگ جو جہیز لیا کرتے ہیں، جو شادیوں کو مشکل کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس کے. جو زنا عام ہو گیا، 40 سال کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں تمہاری وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں، اور تم نے بھی میرے قوم کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے. میری 40 سال اور 50 سال کی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ انتظار میں کہ کوئی آئے گا ان سے نکاح کرنے والا. اور یہ ظالم معاشرہ، یہ آج کے جوان یہ فقیروں کی طرح موٹر سائیکل چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے. نعوذ باللہ، یہ اپنی شادی کے دن کا کپڑا نہیں خرید سکتے. یہ بھی اس بچی کے گھر سے لیتے. اس کے بعد جب بارات چلی جاتی ہے
ولیمہ ہو جاتا ہے. ولیمہ کرنا درست ہے، جائز ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن اس میں بھی معاشرے کا خیال رکھو کہ معاشرہ بڑی دقتوں میں نہ آ جائے. اس کے بعد جب ولیمہ ہو جاتا ہے، بیٹی ایک بار اپنے گھر سسرال سے اپنے گھر آتی ہے، پھر جب جانے لگتی ہے اس کا عالم ان للہ و انا الیہ راجعون اتنا سخت ہوتا ہے. اور یہاں کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت، 50-50 100 کلو مٹھائیاں، 100 کلو پھل. اور میری ماں، خدا کی قسم، اللہ حشر کے میدان میں جب تمہارا نام لے کر پکارے گا، کہاں چلی گئی آوائیں؟ 100 کلو مٹھائی نہیں رہا، 200 کلو آوا رہا تو گریاوت رکھی. جب تمہارا نام لے کر پکارے گا، اللہ کی قسم کہتا ہوں فرشتے کھینچتے ہوئے تم کو لائیں گے کہ تم نے میرے قوم کی بچیوں کا گھر برباد کر دیا. تم عورت ہو کر عورتوں کو برباد کرنے پر لگی ہو. اللہ کے لیے اپنی بچیوں کا گھر بناؤ. تم دوسروں کی بچیوں کا گھر برباد کرو گی، تمہاری بچیوں کا گھر آگے برباد ہونے کے لیے تیار رہے. تم نے یہ رسم تم نے بنائی ہے کہ 100 کلو مٹھائی آئے گی، خاندانوں ٹھیکا بانٹو، ٹھیکا نہیں بانٹو، گاؤں کا کہیں سب کچھ عیبے نہیں کیا. یہ تمہارا کیا ہوا ہے. اگر تم اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ آج میرے گھر میں آج کے بعد جو بھی بہو آئے گی وہ کچھ نہیں لائے گی، خدا کی قسم مردوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ منگوا لیں. یہ تو بیچارے سر جھکائے گھر میں جی حضوری کرتے، جی ہاں کہتے رہے. ان کے اندر کا ہمت ہے. یہ تمہارا کام ہے. اگر تم عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں کوئی گناہ، کوئی رسم نہیں کریں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے، انشاءاللہ آنے والے 10 سال کے بعد میری قوم کے بچے اور بچیاں بڑی آسانی سے نکاح کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے پروردگار عالم، ہم گناہگار خطاکار لوگ ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے. اے پروردگار عالم، تو ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے پروردگار عالم، میری ماں کو اماں خدیجہ کا ہنر عطا کر دے. اے رب العالمین، میری ماں کو اماں خدیجہ کی سمجھ عطا کر دے. اے رب العالمین، میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے. اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کا پردہ عطا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.